ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم۔ الحمدللہ آج پارہ 2 شروع ہو رہا ہے۔ پارہ 1 تقریباً 15 مہینے تک اس کی تفسیر چلتی رہی، اب پارہ 2 شروع ہوا ہے۔ سورہ بقرہ ہی کے اندر یہ پارہ بھی آتا ہے۔ سورہ بقرہ کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ سیقول کے پاؤں تک کا ہے، پارہ 2 کے پاؤں تک۔ اس میں احکام زیادہ نہیں ہیں، بلکہ یہود و نصارہ سے متعلق بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں، تھوڑے بہت احکام بھی اس میں ہیں، مگر سیقول کے پاؤں پارے کے بعد سے لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہاں سے لے کر تقریباً سورہ بقرہ ختم ہونے تک زیادہ احکام والی آیتیں ہیں، روزے سے متعلق، حج سے متعلق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے متعلق، قسم سے متعلق بہت ساری باتیں، طلاق کے، نکاح کے بہت سارے احکام اس میں ہیں۔ اس اعتبار سے یہ پارہ بہت زیادہ اہم ہے اور شاید پچھلے پارے سے زیادہ اس میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن چونکہ ہمارا مقصد ایک مخصوص وقت میں مکمل کرنا نہیں ہے بلکہ اطمینان کے ساتھ قرآن کریم کی تفسیر کو سننا ہے، اس لیے جتنا وقت اس کے لیے ضروری ہوگا وہ وقت انشاءاللہ لگے گا۔ ابھی پارہ 2 سیقول یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم جب اترا تھا تو پاروں کی تقسیم نہیں تھی، پورا قرآن تھا، سوروں کی تقسیم تھی لیکن پاروں کی تقسیم نہیں تھی۔ علماء نے بعد میں جا کر پورے قرآن کو 30 حصوں میں تقسیم کیا اور مقدار کو بھی برابر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مضمون جو ٹاپک ہے اس کو دیکھ کر برابر کیا پاروں کو تقسیم کیا۔ چنانچہ جو 13 لائن والا قرآن ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو زیادہ پارے آپ کو 28 صفحے کے دکھیں گے، 28 صفحے کا ایک پارہ ہوگا، زیادہ پارے، کچھ پارے آگے پیچھے ہیں لیکن زیادہ تر پارے آپ کو 28 صفحے کے دکھیں گے۔ 15 لائن والے قرآن میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، سارے پارے 20 صفحے کے ہیں۔ تو یہاں سے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے، اس لیے پارہ بدل گیا۔ صرف نئی بات شروع ہونے سے پارہ نہیں بدلتا، بلکہ نئی بات شروع ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حصہ قرآن کا ہو جانا، تو پھر اس کو کیا کرتے ہیں، الگ پارے کی حیثیت دیتے ہیں۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ
अला मुक्सिन। सूरह बनी इसराइल में 15वें पारे में अल्लाह ताला खुद फरमाए कि हमने कुरान को टुकड़े टुकड़े करके उतारा, फर्क ना हो, हमने उसको जुदा जुदा करके उतारा ताकि आप लोगों के सामने इत्मीनान के साथ पढ़ सके। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आम तौर से 5-5 आयतें उतरती थी, 5-5 आयतें नाजिल होती थी, क्योंकि उस जमाने में इस तरह लिखा हुआ कुरान नहीं था, बल्कि सीना बसीना लोग याद करते थे। 5 आयतें उतरती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो आयतें याद हो जाती, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाते, जो सहाबा बैठे हुए होते उनके सामने कहते कि भाई कुरान करीम की कुछ आयतें नाजिल हुई है, सुन लो, याद कर लो। अरबों का हाफिजा बड़ा मजबूत था, और जो आदमी लिखना पढ़ना नहीं जानता वो अपना दिमाग बहुत चलाता, इसीलिए ज्यादातर बड़े बिजनेसमैन अनपढ़ होते हैं। बहुत ज्यादा दिमाग चलाना बोलो तो अनपढ़, अंगूठा छाप जो रहता उन्हें कंपनी का ओनर रहता, और उसके हाथ के नीचे काम करने वाले बड़े बड़े पढ़े लिखे रहते, तो बहुत ज्यादा दिमाग चलाते वो लोग, क्योंकि लिखना पढ़ना तो नहीं आता ना, तो हर बात को दिमाग में बिठाना शुरू करते, हर बात को दिमाग में बिठाना शुरू करते। बहरहाल तो इस तरीके से जो है कुरान करीम को अल्लाह ताला ने जो उतारा है 5-5 आयतें करके उतारा, तो अरब के लोग जो है बहुत ज्यादा हाफिजा उनका मजबूत था, तो वो 5 आयतें याद कर लेते हैं, फिर कुरान के हल्के लगते, एक दूसरे को 5-5 आयतें याद दिलाते। यही तरतीब ज्यादातर थी, कभी थोड़ा ज्यादा कभी कम इस तरह भी हुआ है, मगर ज्यादातर ये इस तरीके से नाजिल हुआ। बहरहाल यहां से दूसरा पारा शुरू हो रहा है सयकूल। हर पारे का जो नाम है उस पारे के पहले लफ्ज के एतबार से दिया गया है। आगे का पारा है तिलकर रसूल, क्योंकि उसका पहला ही लफ्ज तिलकर रसूल है, तो जो पारा जिस लफ्ज से शुरू हो रहा उसको वही नाम दे दिया गया। और सूरे को नाम देने के वक्त में बाज मरतबा उसका पहला लफ्ज का एतबार कर लिया गया, या उस पूरे सूरे के अंदर किसी एक वाक़े को क्या कर दिया गया, उन्वान बना दिया गया। इसीलिए पारे के नाम एक से ज्यादा नहीं है, पारे का नाम एक ही थे। दूसरा पारा बोल तो सयकुलिच, तीसरा पारा बोल तो तिलकर रसूलिच, लेकिन सूरे के नाम एक से ज्यादा है। सूरह फातिहा का नाम सूरह शिफा भी है, ऐसे बहुत सारे सूरह हैं जिनके एक से ज्यादा नाम है, समझे। तो सूरह फातिर है तो सूरह मोमिन भी उसका नाम है, ऐसे एक से ज्यादा नाम है, क्योंकि उसमें अलग अलग वाक़े को रखकर उस सूरह का नाम क्या किया गया, रखा गया है। तो यहां से कुरान करीम का एक दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। यहां अल्लाह तबारक व तआला जो बात बता रहे हैं वो ये है कि मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने काबतुल्लाह को, मक्का मुकर्रमा शहर में काबतुल्लाह जो है उसको क़िबला बनाया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 5 वक्त की नमाजें जो फर्ज की गई वो मेराज की रात में, जानते हैं ना, मेराज की रात में क्या हुई, 5 नमाजें फर्ज हुई। अब मेराज का वाकया कब पेश आया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, ये जो इन आयतों में जो वाकया बयान किया जा रहा है, वन्नज्मि इज़ा हवा, इस सूरे में भी अल्लाह ताला मेराज के वाक़े को बयान कर रहे हैं। तो मेराज का वाकया कब पेश आया, तो ज्यादा सही बात यह है कि मेराज का वाकया मक्के की जिंदगी के 10वें साल पेश आया, मक्के मुकर्रमा की जिंदगी के 10वें साल पेश आया। मदीना मुनव्वरा जाने के बाद हिजरी साल शुरू हुआ, और उससे पहले नबवी साल था। क्या था, नबवी साल। तो मेराज का वाकया 10 हिजरी में नहीं बल्कि 10 नबवी में पेश आया, यानी नबी अलैहिस्सलाम को नबूवत मिलने के 10वें साल में यह वाकया पेश आया। और मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत कब हुई, 13वें साल में ना। मक्का मुकर्रमा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल थे, 13 साल थे, और मदीना मुनव्वरा में 10 साल। और नबी कितनी उम्र में बनाए गए, 40 साल की उम्र में।
تو آپ کی ٹوٹل ایج کتنی ہوئی؟ 60 پر 3. یہ عربی کے اعتبار سے، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، ورنہ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 پر 1 سال ہے. عربی تاریخ میں اور انگریزی تاریخ میں ہر 30 سال میں 1 سال بڑھ جاتا. ہر سال انگریزی اور عربی مہینے میں تقریباً جو ہے عربی جو سال ہوتا ہے وہ 350 پر 6 دن 6 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور انگریزی سال جو ہوتا ہے وہ 360 پر 5 دن کا ہوتا ہے. تو 10 دن 18 گھنٹے کا تقریباً کیا ہوتا ہے، یعنی تقریباً 11 دن کا فرق ہوتا ہے ہر سال میں. اسلامی اور عربی انگریزی سال میں سورج اور چاند کی تاریخ کے اعتبار سے کتنا فرق ہوتا ہے؟ ہر سال تقریباً 11 دنوں کا فرق ہوتا ہے. تو اس طریقے سے 3 مہینے میں 1 دن کا فرق جو 1 مہینے کا فرق ہو جاتا. ایسے ہی بڑھتے بڑھتے 30-32 سال میں 1 سال کا فرق آ جاتا. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے 10ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازیں فرض ہوئیں. اس سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے تھے، مگر 2 نمازیں تھیں جب بالغدو والآصال، صبح اور شام. ایک نماز صبح میں ہوتی تھی، ایک نماز شام میں ہوتی تھی. چنانچہ معراج کی احادیث میں بات لکھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات پہ جانے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے تھے بول کے آتا، نماز پڑھ کے سوئے تھے بول کے آتا. تو نماز تو اب جانے کے بعد فرض ہو رہی، تو پھر یہ کون سی نماز پڑھے؟ تو 2 نمازیں تو بہرحال اس زمانے میں بھی تھیں. یہ بولنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی زندگی میں بھی نماز تھی. 10ویں سال میں تو باقاعدہ 5 نمازیں فرض ہو گئیں. اس سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے. آپ دیکھ لو قرآن کریم کا سب سے پہلا سورہ کون سا ہے؟ سورہ فاتحہ. پہلا اترنے کے اعتبار سے سورہ علق. سورہ علق کے اندر نماز کا ذکر ہے نہیں. ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی. صلی یصلی کے معنی نماز پڑھنا. دوسرا جو سورہ اترا وہ کون سا ہے؟ سورہ مدثر. اس کے اندر بھی نماز کا تذکرہ ہے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین. ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. کہا جہنمی جہنم میں جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کیوں جہنم میں آئے، تو بتائیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تیسرا سورہ کون سا ہے؟ سورہ مزمل. اس کا شروع تو اسی سے ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. نماز کا تذکرہ ہے. تو شروع سے ہی نماز کا ذکر قرآن کے اندر آپ کو ملتا ہے. شروع میں جب ابھی نماز پریکٹیکلی طور پر پڑھے نہیں ابھی نبی علیہ السلام، لیکن ذہن سازی شروع سے کی گئی نماز پڑھنا ہے بول کے. زکوٰۃ ابھی آئی نہیں تھی. زکوٰۃ تو مدینہ منورہ میں جانے کے بعد آئی، لیکن اس کے باوجود زکوٰۃ کا ذکر آپ کو دوسرے سورے میں ہی ملتا ہے، تیسرے سورے میں ہی ملتا ہے. سورہ مزمل کے اندر ہی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ذکر بھی ملتا ہے. تو پہلے سے اللہ تعالیٰ ذہن بنا دیے کہ بھئی یہ کرنا ہے، تم کو یہ کرنا ہے بول کے. تو بہرحال نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہاں بھی؟ مکہ مکرمہ کی زندگی میں. کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے. کعبۃ اللہ جو اللہ کا گھر ہے، جو کالا سا گھر موجود ہے، اس کی طرف رخ کر کے کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے. اس کے بعد ہجرت کا واقعہ پیش آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیے محرم کے مہینے میں. اسی لیے نیا سال شروع ہوتا کب؟ محرم سے. حالانکہ آپ ہجرت کرو ربیع الاول میں، ہجرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے ربیع الاول میں، مگر ہجرت کا ارادہ کیے کب؟ محرم میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مہینے کو اسلام کا پہلا مہینہ نہیں بنایا گیا، ورنہ لوگ نبی علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے. اس لیے بڑی دور اندیشی کے ساتھ نبی علیہ السلام جس مہینے میں پیدا ہوئے اسے پہلا مہینہ نہیں بنایا گیا تاکہ اسے لوگ جشن نہ منائیں. جنوری کو کیسا کرتے لوگ جنوراں کی طرح، تو ویسا نہ منایا جائے اس کے لیے کیا کیا گیا؟ جس وقت نبی علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ کیا اس کو پہلا مہینہ بنایا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اب مدینہ منورہ جانے کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ اب کعبۃ اللہ کی طرف
رخ کر کے نماز نہیں پڑھنا ہے بلکہ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے. مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے. اب مان لیجئے میں جس طرف بیٹھا ہوں قبلے کی طرف میری پیٹھ ہے اور میں آپ لوگوں کی طرف میرا چہرہ ہے. تو یہ اگر مان لیجئے مدینہ منورہ، یہ مسجد ہے مدینہ منورہ، تو مدینہ منورہ میں جو کیا بولتے ہیں مکہ مکرمہ جو تھا وہ ساؤتھ فیس میں تھا، اور مسجد اقصی جو ہے ساؤتھ کے اپوزٹ میں کیا ہے؟ نارتھ فیس میں شمال کی طرف مسجد اقصی اور جنوب کی طرف کیا تھا؟ مکہ مکرمہ. مدینہ منورہ ادھر ہے، اس کے رائٹ سائڈ میں مسجد اقصی اور اس کے لیفٹ سائڈ میں مکہ مکرمہ. تو اب مدینہ منورہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا ملا کہ آپ کیا کرو؟ نماز میں چہرہ کس طرف رکھنا ہے؟ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے. اب آپ پورے قرآن کو ٹٹول کے دیکھیں گے کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فولی وجہ کا شطر المسجد الاقصی ہے، فولی وجہ کا شطر المسجد الاقصی، مسجد الاقصی نہیں، مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو بلکہ قرآن کی آیت میں کہیں بھی نہیں ہے. تو پھر اللہ حکم کیسے دیے؟ اس کو بولتے وحی غیر متلو، ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دو طرح کی وحی آتی تھی. ایک وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن بن کر، قرآن کی شکل میں جو وحی بن گئی اس کو کیا بولتے ہیں؟ وحی متلو، جس کی تلاوت کی جاتی ہے. اور ایک وحی تھی جس کو کیا بولتے ہیں؟ وحی غیر متلو، جیسے حدیث. حدیث بھی وحی ہے، وہ بھی اللہ کی بات ہے، لیکن فرق قرآن اور حدیث میں کیا ہے؟ قرآن میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اس کا جو معنی اور مضمون، اس کی جو ٹاپک ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے. حدیث میں ٹاپک اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، الفاظ نبی کے ہوتے ہیں، الفاظ نبی علیہ السلام کے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو وحی غیر مطلوع کے ذریعے حکم دیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی جو حکم دیا گیا تھا مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھنے کا، آپ پورے قرآن میں اٹھا کر دیکھیں گے تو کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا. تو کیا معلوم ہوا کہ وہ حکم کیسے ملا تھا؟ وحی غیر مطلوع، ایسی وحی تھی جس کی تلاوت نہیں کی جا رہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیے. کتنے مہینے؟ بتایا جاتا ہے 16 یا 17 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ میں کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ جنوب کی جانب. مدینہ منورہ کے ساؤتھ میں کیا آتا ہے؟ مکہ مکرمہ. اور نارتھ کی طرف کیا آتا ہے؟ مسجد اقصی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن اللہ کا حکم کیا گیا کہ اب کعبۃ اللہ کی طرف نہیں بلکہ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. چاچے اس طرف نماز پڑھیں، مگر آپ کے دل کی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح واپس ہمارا قبلہ کیا ہو جائے؟ مکہ مکرمہ ہو جائے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش اللہ تعالیٰ نے پوری کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اسی درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فوراً قبلہ بدل دیا. مدینہ منورہ میں اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. وہاں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد قبلتین. میں الحمدللہ اس مسجد کو گیا تھا، وہاں پر دیکھا کہ اس طرف مسجد کا قبلہ ہے ساؤتھ کی طرف، لیکن نارتھ کی طرف اوپر ایک چھوٹا سا محراب بنایا گیا ہے. اس مسجد کا نام ہی مسجد قبلتین، دو قبلے والی مسجد. دو قبلے والی مسجد کیا مطلب؟ اس مسجد میں پہلے ادھر ہو کر نماز پڑھتے تھے مسجد اقصی کی طرف، بعد میں جب اللہ کی طرف سے حکم آیا تو کیا کریں؟ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھے. سمجھ گئے؟ تو بہرحال یہ واقعہ پیش آیا. اب اس واقعے کو پیش آنے کی وجہ سے کیا کیا ہنگامہ اس وقت برپا ہوا، یہ بہت ڈیٹیل میں بہت تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے. شاید ہو سکتا ہے ایک ہی آیت کی تفسیر ہو.
مگر بہت غور سے سننے کی باتیں ہیں, بڑی دلچسپ باتیں ہیں. چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل ہوا کہ آپ واپس کیا کرو, مکہ مکرمہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اس آیت میں صاحب اللہ تعالیٰ نے ابھی جو 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی, ان 2 آیتوں میں یہ حکم نہیں ہے, اس میں تو پیشن گوئی بتائی گئی ہے. ابھی فیوچر میں ہونے والے واقعے کو بتایا گیا کہ فیوچر میں چل کر آپ کا قبلہ کیا ہو جائے گا, پھر مکہ مکرمہ کی طرف ہو جائے گا بول کے بتایا گیا, مگر پڑھو کے حکم نہیں دیے. اب تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اے نبی آپ کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہی ہیں, آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر آئیں اور واپس قبلہ کیا ہو جائے, کعبۃ اللہ کی طرف ہو جائے. یہ آپ کی خواہش تھی, چنانچہ آپ واپس اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے. اے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. بہرحال اس آیت کی تفصیل تو آئندہ بتائی جائے گی. تو یہ حکم نازل ہوا. تب یہ حکم نازل ہونے کے بعد جن کے دلوں میں اسلام سے نفرت تھی وہ جو ہے اپنی نفرت کو ظاہر کرنا شروع کر دی. ہوا کیا, دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز پڑھتے تھے کعبۃ اللہ کی طرف, اور کعبۃ اللہ مشرکوں کے لیے بہت بڑا مانا جاتا تھا, اس لیے کہ 360 بت کہاں تھے, کعبۃ اللہ میں تھے. اور پورے کعبۃ اللہ کی مکہ کا مینجمنٹ کون کرتے تھے, وہی مشرکین قریش مکہ ہی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے نا کہ سورۃ توبہ کے اندر انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, یہ لوگ مسجد کو آباد کرتے بولتے مسجد کو آباد کرنا ہے, یعنی ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر, کفر کر رہے ہیں اور پھر اللہ کے گھر کی جو ہے تعمیر کر رہے ہیں, بول رہے ہیں یہ غلط بات ہے. تو بہرحال مکہ مکرمہ کس کے کنٹرول میں تھا, مشرکین کے کنٹرول میں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخ کر کے نماز پڑھتے تھے مکے کی طرف. ان کو ذرا خوشی ہوتی تھی کہ انہوں اگرچہ بتوں کو غلط بولتے ہیں مگر پھر بھی کیا ہے, نماز تو اس طرف رخ کر کے پڑھ رہے ہیں بول کے. اب مدینے کے جو یہودیات ہیں, چونکہ مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام کے جانے سے 3 سال پہلے اسلام داخل ہو چکا تھا. مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام کے جانے سے 3 سال پہلے اسلام داخل ہو چکا تھا. یہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. 10 سال تک سیدھے چلی گاڑی ظلموں کے ساتھ, اب 10 سال کے بعد کیا ہوا, یو ٹرن لینا شروع ہوا. اب واپس مکے کی طرف سے مرکز کس طرف منتقل ہونا شروع ہوا, مدینہ منورہ کی طرف. وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف سے کچھ لوگ آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیے, 11 لوگ اسلام قبول کر کے گئے. پھر اگلے سال اور تعداد میں آئے, وہ لوگ اسلام قبول کر کے گئے. پھر ان کی تربیت کے لیے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک صحابی کو, 2 صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, وہاں پر بھیجا. بہرحال نبی علیہ السلام کے جانے سے پہلے ہی وہاں کیا ہو رہا تھا, اسلام ہر گھر میں داخل ہو چکا تھا. پورے لوگوں میں نہیں لیکن ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسلمان تھا. تو یہودیوں کو بھی معلوم ہو چکا تھا اللہ کے نبی آ چکے ہیں, مگر ان کو تکلیف اس بات کی تھی کہ ان کا قبلہ ہمارا قبلہ نہیں ہے, ان کا قبلہ ہمارا قبلہ نہیں ہے. کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے کعبۃ اللہ موجود ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی کعبۃ اللہ موجود ہے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو اس طوفان میں کعبۃ اللہ کی جو اوپر والی جو عمارت ہے وہ مٹ گئی تھی, صرف اس کی تھوڑی تھوڑی بنیاد باقی رہ گئی تھی. اور اسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کریں, ابھی ذکر آیا نا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, وہ جو چھوٹے چھوٹے پلرز رہ گئے تھے زمین میں, اس پر اب کیا ہوا, ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کیا کیا, اللہ کے گھر کو تعمیر کیا. تو اب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے کعبۃ اللہ کیا ہوا, آباد ہوا. اور ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ 2 مسجدوں کو بنایا. کتنی مسجدوں کو, 2 مسجدوں کو بنایا. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کعبۃ اللہ بنائے. مکہ مکرمہ کیا بنے, کعبۃ اللہ بنائے. کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرے. کون, ابراہیم علیہ السلام ہی.
تو تعمیر کرے ابراہیم علیہ السلام. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو وہ معمولی گھر کی طرح تھا. جب سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے اور نبی بنے تو سلیمان علیہ السلام کیا کرے؟ جنات کو حکم دیے کہ مسجد اقصی کو ہیرے جواہرات موتی سونے چاندی سے جڑ دو. ٹائلز لگا کے ہم خوبصورت بناتے نا مسجد کو. تو سلیمان علیہ السلام کے پاس چونکہ کس کا لشکر تھا؟ جنات کا لشکر تھا. دریا میں غوطہ لگاتے ہیرے موتیاں نکال کے لاتے اور مسجد اقصی کو کس سے سجا دیا گیا؟ ہیرے اور موتیوں سے سجا دیا گیا. اسی لیے جو بھی اس زمانے کا ظالم ہوتا مسجد اقصی پہ حملہ کرتا. کیوں حملہ کرے؟ تو وہاں سے وہ ہیرے جواہرات نکال لے سکتے. بہرحال ایک لمبی بات میری پھیل رہی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہی اللہ کعبۃ اللہ بھی بنایا اور کیا بھی بنائے؟ مسجد اقصی بھی بنائے. مگر فرق تھا کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. بیٹے تو 8 تھے، ان میں 2 نبی بنے. تو ایک تھے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام. تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آئے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اسی لیے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں بنی اسماعیل. بنی اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بول کے. چھوٹے بیٹے جو تھے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سارے نبیوں کو اللہ انہی کی اولاد میں بھیجا. گزشتہ جمعہ میں بھی بتایا میں 10 یا 11 نبیوں کو چھوڑ کر باقی سب نبی کس میں آئے؟ بنی اسرائیل میں ہی آئے. 10-11 نبیوں کو چھوڑ کر باقی پورے نبی کس میں آئے؟ بنی اسرائیل میں ہی آئے. تو اب کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ ایک کعبہ بنا دیا، ایک قبلہ بنا دیا. وہ کیا تھا؟ بیت المقدس، مسجد اقصی. تو ان کے جتنے بھی پیغمبر آتے تھے سب کے لیے قبلہ کون تھا؟ مسجد اقصی. یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوتا. یعقوب علیہ السلام سے لے کر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کتنے پیغمبر آئے. موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت یوشع بن نون آئے اور بہت سارے پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بہت سارے پیغمبر اسی میں آئے. سب کا مرکز کیا تھا؟ سب کا قبلہ کیا تھا؟ مسجد اقصی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کس کی اولاد میں؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا قبلہ کیا تھا؟ کعبۃ اللہ. شروع میں اسی کی طرف رخ کر کے کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. لیکن جب مدینہ منورہ آئے تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیے؟ کسی حکمت کی وجہ سے قبلہ بدل دیے. کسی حکمت کی وجہ سے قبلہ بدل دیے. قبلہ بدل دیے تو اب جو ہے ایک کی زبان کھلی ایک کی زبان بند ہوئی. مشرکین یہ بولے ارے کیا ہوا بھائی؟ اب تک تو ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب تو کسی اور کی طرف نماز پڑھ رہے. اب یہودیاں خوش. اب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اب مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. ان کا قبلہ بھی کیا تھا؟ مسجد اقصی. تو خوش ہو کے کیا کرنا تھا بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہمارے سے دشمنی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو ہمارے سے دشمنی نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ان کو ہمارے سے کوئی نفرت نہیں ہے. نفرت ہے تو 2 جنے بھائی 2 اسٹیٹ کے سیما مل کے ایک گاؤں کو اپنا مرکز بناتے کیا؟ اب آندھرا الگ ہے، تلنگانہ الگ ہے. تلنگانہ کا ہیڈ ہے حیدرآباد، آندھرا کا دوسرا ہے گاؤں. تو اب دونوں اسٹیٹ والے مل کے ایک کو اپنا بڑا بناتے کیا؟ نہیں بناتے. تو اگر مان لو آندھرا والا دل بڑا کر کے ہمیں اپنا بڑا اسٹیٹ جو ہے کیپٹل سٹی تمہارے گاؤں میں بنا دی، بول دو تلنگانہ والے کیا ہونا؟ خوش ہونا نا. ارے آندھرا والے ہماری طرف کیا ہو گئے؟ آ گئے بول کے. ویسا جب مسلمانوں کا قبلہ کیا بن گیا؟ بیت المقدس بن گیا، تو یہودیوں کو تو یہ سوچنا چاہیے تھا ارے بھائی ہمیں تو غلط فہمی میں تھے، یہ نبی ہمارے دشمن ہی بول کے. یہ ہمارے دشمن نہیں ہے، ورنہ ہمارے قبلے کی طرف کیوں نماز پڑھتے اس طرف رخ کر کے. ایسا سوچ کر نبی کے بارے میں پازیٹیو سوچنے کا ایک موقع آپ کو ملنا تھا. مگر وہ لوگ کیا بولے؟ آہا اب تک کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب قبلہ کیا ہو گیا ان کا؟ مسجد اقصی ہو گیا. اب دیکھو ذرا دنوں میں دین بھی ان کا بدل جاتا.
پہلے کیا بدلا؟ قبلہ بدلا. اب کیا ہوتا؟ دین بھی بدل جاتا. اب زور دینا کے بعد 1-2-4 سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولیں گے؟ نہیں بھائی ہمارا دین بھی وہ موسیٰ علیہ السلام کا دینچ، ہمارا دین بھی عیسیٰ علیہ السلام کا دینچ بول ڈالیں گے. بول کے ایسا وہ لوگ کیا کرے؟ حالانکہ اس مقصد سے اللہ تعالیٰ کیا نہیں کرے؟ قبلے کو نہیں بدلے. ان کے دلوں میں، ان کے دلوں کو قریب کرنے کے لیے، اسلام سے قریب کرنے کے لیے یہ کرے. تو اسلام سے کیا قریب ہوتے ہیں؟ وہ تو اسلام کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کرے. سمجھ رہے؟ تو اعتراض کرنے لگے، آبجیکشن کرنے لگے. اچھا یہ بہرحال اس طرح سے ہوا. اس کے بعد جب 16-17 مہینے گزر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ دلی خواہش کیا تھی؟ مکہ مکرمہ کی طرف نماز پڑھنا، کعبۃ اللہ کی طرف. تو اللہ تعالیٰ اس خواہش کے مطابق کیا کر دیے؟ قبلہ بدل دیے. اب بدلتے ہی یہ لوگ بولے ارے کیا تو بھی بھائی تمہارے نبی کو کیا بھی کلیئرنس نہیں؟ کیا بھی کلیئرٹی نہیں ہے ان کو؟ کبھی اس طرف نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی اس طرف نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی اس طرف نماز پڑھ رہے ہیں، کیا تو بھی بھائی ایسا بولنا شروع کرے اور اعتراض کرے کہ کیا ہوا تھا بھائی؟ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرنے میں، نماز پڑھنے میں کیا خرابی تھی؟ کہیں کو چھوڑ ڈالے مسجد اقصیٰ کو. اس طرح سے اعتراض کرے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ اپنی طرف سے تھا یا اللہ کے حکم سے تھا؟ اللہ کے حکم سے تھا. تب نبی کا جو عمل ہے، نبی کے عمل پہ اعتراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر اعتراض کر رہے ہیں. کس پر اعتراض کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم پر اعتراض کر رہے ہیں. بھائی بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، فلاں وقت میں بچے آپ گئے تو پڑھتے ہوئے ملتے ہیں، فلاں وقت میں گئے تو کھاتے سوتے ملتے ہیں. اب کوئی آدمی آگے بولا ارے کیا بھی تم لوگ کھا رہے ہیں، کیا بھی تم لوگ پی رہے ہیں، کہیں کو تم ایسا کرنے بولو. تو آپ بچوں کو نہیں بلکہ مینجمنٹ کو بولے سر کا، کیونکہ یہ بچے کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو مدرسے والے اس کا نظام بنا کے دیے، بول کے ٹائم ٹیبل بنا کے دیے، بول کے فلاں ٹائم پہ فلاں کام، فلاں ٹائم پہ فلاں کام کر رہے ہیں. اگر کوئی بچوں پہ اعتراض کر رہا کا مطلب کیا؟ انڈائریکٹ انہیں کس پہ اعتراض کر رہا؟ مینجمنٹ پہ اعتراض کر رہا. ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے کا مطلب کیا؟ وہ کس پر اعتراض کر رہے ہیں؟ اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں. اللہ میاں تمہیں کہیں کو ایسا حکم دے رہی ہے بول کے. اللہ میاں کو پوچھ سکتے یہ منہ اس قابل ہے؟ یہ منہ اور مسور کی دال نہیں. پھر بھی جو کیا بولتے ہیں، منہ بڈھا پاؤں گڈھا کہتے ہیں، ہمارے حضرت بولتے تھے منہ بڈھا پاؤں گڈھا. تو ایسے کام ہمارا پاؤں گٹا ہے کہ ہمارا منہ اس سے کیا ہو گیا؟ بڈھا ہو گیا. چھوٹے بچے کے پاؤں چھوٹے رہتی ہیں تو باتیں بھی کیا رہنا؟ چھوٹے رہنا. لیکن پاؤں گڈھا ہے اور منہ بڈھا ہے. ویسا اپنی حد سے آگے بڑھ کر کیا بولے؟ کیا تو بھی ہے نبی کہیں کو ایسا کر رہی، ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کیا قصہ؟ ایسا سوال کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جملہ بول رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی ذہن بنا دے رہے ہیں کہ اے نبی ابھی تو آپ مسجد اقصیٰ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نارتھ کی طرف ہی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ذرے دنوں کے بعد آپ کا قبلہ بدل سکتا. ذرے دنوں کے بعد آپ کا قبلہ بدل سکتا. بدلا تو کیا ہونے والا ہے؟ پہلے بول ڈالے. بدلا تو کیا ہونے والا ہے؟ پہلے ہی بول دی. کیوں؟ مصیبت آتی بول کو معلوم ہوا تو مصیبت کو جھیلنا آسان ہو جاتا. مصیبت آتی بول کو معلوم ہو تو کیا ہوتا؟ مصیبت کو جھیلنا آسان ہو جاتا. اب مثال کے طور پر بارش پڑتی کہتے بول کو پہلے بول ڈالتے، بادل بھی آ گیا تو اب اپنی ذہنی اعتبار سے تیار ہو جاتا، کپڑے سوکھنے ڈالے سے نکال لیتا، کہاں تو بھی جا رہا تو رک جاتا. اس کے رکنے سے بارش رکتی کیا؟ نہیں. لیکن منڈو جا کر رہتا، پہلے سے ذرا حفاظت میں آدمی آ جاتا. مصیبت تو ختم نہیں ہوتی، زلزلے کو روک نہیں سکتے، مگر زلزلہ آ گیا تو کیا کرنا بولنے کا ذرا کیا کرتا آدمی پہلے سے ہی کرتا. تو ویسے اگر ڈائریکٹ وہ لوگ اعتراض کر جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ پہلے اویئرنیس کر دیے کہ اے نبی آگے چل کے ایسا ہوگا تو وہ لوگ یہ بولیں گے بول کے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر دیے؟ انفارم کر دیے یہ ہوگا بول کے. اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ابھی بیوقوف لوگ کہیں گے، کے معنی ابھی، یقولو کہیں گے، السفہاء بیوقوف، من الناس لوگوں میں سے. ابھی
बेवकूफ लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? मा वल्लाहुम, किस चीज ने फेर दिया इनको मुसलमानों को, अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, उनके उस क़िबले से जिस पर वो थे, उनके उस क़िबले से जिस पर वो थे। अरे मस्जिद अक्सा की तरफ थे ना उन्होंने, उस क़िबले से किस चीज ने उनको फेर दिया? यानी जो नॉर्थ से फिर साउथ की तरफ कहीं को आ गए नो, बोल के क्या करते हैं, इन्हों बोलेंगे बोल के अल्लाह ताला पहले क्या कर दिए, इन्फॉर्म कर दिए। तो जवाब अल्लाह ताला बड़ा हाकिमाना दे रहे। एक जवाब होता हकीमाना, एक होता हाकिमाना। हाकिमाना जवाब, हकीमाना जवाब में क्या फर्क है? बच्चा आके पूछा, भाई साहब इतवार को छुट्टी है क्या बोल के, तुम्हारे कहीं को मुंह मुसले हो जाओ, ये मुंह साहब इतवार को कहीं को छुट्टी देते बोल के पूछे तो क्या जवाब दिए, तुम्हारे कहीं को मुंह मुसले हो जाओ बोल के। यानी ये सब पूछने का तुम्हारे को हक नहीं है, हमें जैसा करे वैसा मानना पड़ता, ये बोले सरकार। हमें करे सो बातों में तुम्हें कहीं वो तराश करते ऐसा। एक है नहीं बेटे, हफ्ते भर के कपड़े धोने के लिए, हफ्ते भर का पढ़ने के लिए, जरा तबीयत खराब है तो रेस्ट करने के लिए, हकीमाना जवाब, हिकमत बता के जवाब देना। भाई हफ्ते में एक मरतबा छुट्टी कहीं को देते, इसलिए देते ताकि कुछ काम बाकी हो तो उसे मुकम्मल कर लें, पढ़ाई का काम बाकी हो, कुछ रिश्तेदारों से मिलना हो, कुछ ऐसे काम पेंडिंग काम करने के लिए है बेटे वो, तो ये हकीमाना जवाब। और तुम्हारे कई को जी मुंह मुसले हो जाओ बोले तो ये क्या, हाकिमाना जवाब। तो अल्लाह ताला यहां पर जवाब क्या दे रहे, हाकिमाना जवाब दे रहे। क्या बोल के बोल रहे, तुम्हारे को कई को रे, मैं इधर तो नमाज पढ़ो बोल दो, उधर तो नमाज पढ़ो बोल दो, मशरिक भी मेरी मगरिब भी मेरी, ये है मशरिक। क़िबले के अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो क्या, मशरिक, जहां से सूरज निकलता, और जहां सूरज डूबना क़िबले की तरफ वो क्या है, मगरिब। तो अल्लाह फरमा रहे शिमाल जुनूब साउथ और नॉर्थ ही नहीं बल्कि वेस्ट ईस्ट वेस्ट भी किसके हैं, अल्लाह के। चारों जिहतें ऊपर नीचे, 6 जिहतें होती ना, तो ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, ये सब के सब किसके हैं, अल्लाह के, अल्लाह की मखलूक है। तो जब ये सब अल्लाह के हैं तो अल्लाह की मर्जी जिसकी तरफ चाहे मुंह करने का हुक्म दे। तुम्हारे को पेट में दर्द कहीं को, समझ रहे? जैसे एक आदमी के अगर 2 घर हैं, लक्ष्मी नगर में एक घर है, नई पेट में एक घर है। अब वो आदमी नई पेट के घर से लक्ष्मी नगर घर में आके है। अब एक आदमी बोला क्या भाई यहाँ आगे बोल दो, तुम्हारे कहीं को जी वो घर भी मेरा, ये घर भी मेरा, मेरी मर्जी में कहा करो, तो तुम्हें क्यों बोलते? वैसा अल्लाह ताला क्या करे, हाकिमाना जवाब दे रहे कि क्या, कुल लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, ऐ नबी इनसे बोल दो सवाल करने के लिए इनका मुंह अहल नहीं है। इस मुंह से जाकर अल्लाह पर एतराज करते, अल्लाह की बातों पर एतराज करते, अल्लाह में कहीं कोई इधर से इधर, उधर से इधर पलटने बोल दो, तुम्हें कौन होते जी अल्लाह के फैसले पर मुंह उठाने वाले, उंगली उठाने वाले, तुम्हारी ये हैसियत है? तो अल्लाह ताला बोले अपनी औकात को याद करो, अपनी हद में रहो। क्या अल्लाह ही के लिए मशरिक भी मगरिब भी, जब सब जिहतें अल्लाह के लिए हैं तो अल्लाह जिस तरफ चाहे रुख करने का हुक्म दे, अल्लाह की मर्जी है। यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम, अल्लाह जिसे चाहे सीधे रास्ते की तरफ क्या करते हैं, रहनुमाई करते हैं। अल्लाह जिसे चाहे सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हैं। बहरहाल अब यहां पर कुछ बातें समझने की हैं। एक बात यह है, अल्लाह ताला यहां पर क्या बोल रहे हैं, सयक़ूलु, अभी कहेंगे, अनकरीब कहेंगे, अस्सुफ़हाउ मिनन नास, कौन, बेवकूफ लोग। कुरान के अंदर काफिरों का जिक्र आया है, यहूदी और ईसाइयों का भी जिक्र आया है, मगर वहां पर उनको अल्लज़ीना कफरू, वो लोग जो कुफ्र किए, ऐसे ही अल्फाज से जिक्र करे, वहां पर उनकी अक्लों पर तंज नहीं करे अल्लाह ताला, समझे? खाली एक जगह बोले, जब सहाबा को बेवकूफ बोल कर बोले, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा, अरे सहाबा के जैसा ईमान लाओ तो बोले तो क्या बोले, अस्तग़फिरुल्लाह, इन बेवकूफों के जैसा ईमान लाना क्या हमें बोले, तो जवाब अल्लाह ने क्या बोले, बेवकूफ उन्होंने, बेवकूफा तुम्हें, अला खबरदार, इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, इन्हों बेवकूफ है, लेकिन इस बेवकूफ को अपने बेवकूफ होने का इल्म भी नहीं है। तो एक जगह अल्लाह उनको बेवकूफ बोले, लेकिन अब दूसरी जगह अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, बेवकूफ बोल रहे हैं। अस्सुफ़हाउ मिनन नास, बेवकूफ लोग कहेंगे। बेवकूफ कौन होता, जाहिल।
اب یہاں پر ایک اہم بات ہے، سمجھیے. اللہ تعالیٰ انسان کو جو خوبیاں دیا ہے، بہت ساری خوبیاں دیا ہے، لیکن ان خوبیوں میں کوئی بھی خوبی ایسی نہیں ہے جس میں انسان سب سے آگے ہو. جس میں انسان سب سے آگے ہو ایسی کوئی خوبی نہیں ہے. مثال کے طور پر انسان چلتا ہے، چلتا نہیں چلتا؟ چلتا ہے. کتنا چل سکتا؟ اونٹ کتنا چل سکتا؟ نہیں. اونٹ تو جو ہے وہ مٹی کی کشتی، انہیں جیسے پانی میں کشتی جاتے رہتی ویسا انہیں بالک ملا تو جاتا آ رہا تھا، رکنے کا نام نہیں. مٹی میں چل سکتے ہیں نہیں. بھاگتا انسان، ایک خوبی بھاگنے کی ہے. گھوڑے کو بھی انسان کو لگا ریس، بھاگ سکتا انسان سے؟ چلو گھوڑا چھوڑو، چیتا کار سے زیادہ تیز بھاگتا نہیں چیتا. تو انسان میں چلنے کی خوبی ہے مگر فرسٹ ہے انسان. اس سے بڑھ تو کون ہے؟ اونٹ ہے. انسان بھاگ سکتا، اس میں انسان آگے ہے نہیں، کیونکہ انسان سے ہی فاسٹ کون بھاگتے ہیں؟ گھوڑا بھاگتا، چیتا بھاگتا. انسان دیکھتا ہے، ایک خوبی انسان کی ہے، لیکن کیا سب سے زیادہ دیکھنے والا انسان ہی ہے؟ ہمیں یہاں بیٹھ کو دیکھے تو دیوار کے پیچھے کیا نہیں معلوم، ادھر بازو گلی میں کیا ہو رہا نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے پرندوں میں باز ایک پرندہ ہے، چیل ایک پرندہ ہے. چیل کی نگاہ بولتے نہیں، بات چیل کی نگاہ ہے اس کی. بول کو کون کیا بھی لایا تو ہوں دیکھ ڈال کا ہلو دیکھ ڈالا تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ باپ بیٹا چیل کی نگاہ کی جگہ دیکھتا رہنے. بول کو تو چیل آسمان میں اڑتے رہتی، کہاں کی رہتی اوپر، وہاں سے دیکھ لیتی مرغی کا بچہ اکیلا ہے. بول کو وہاں سے ذر بول کے ڈئی ماری سے منہ میں لے لیتی، بھاگ جاتی. اس سے بھی خطرناک ہے باز، شکار کے لیے استعمال کرتے ایک پرندہ شہباز. ایک باز کا بھی باز، تو شہباز باز پرندہ. تو وہ جو ہے اتنا خطرناک دیکھنے والا ہوتا ہے کہ ہمارے جو زبردست کوالٹی کے جو کیمرے ہیں آج کل، زوم کر کو دیکھے تو کیا کی دور کی چیزیں ایک دم قریب دکھتے، اس سے بھی 10 گنا زیادہ کلیئرٹی اس کے اندر رہتی. تو بہرحال میرا بولنے کا مطلب کیا، چلنے میں بھی انسان آگے نہیں ہے، دوڑنے میں بھی انسان آگے نہیں ہے، دیکھنے میں بھی انسان آگے نہیں ہے، سننے میں نہیں ہے. سانپ کیا کرتا؟ سانپ کو کھانا ہے، اس کا پورا بدن ہی کان کہاں کی اگر ایک پتا ہلا الٹ ہوا تھا انہیں دور سے. گھوڑے کو دیکھے آپ جنگل میں، اتنا خطرناک سننے والا ہوتا کہ دشمن کہاں کی ہے کان ہلا شروع کر دیتا خطرہ محسوس کر کے. تو اسی طرح کھانا پینا ہے، انسان کتنا کھاتا؟ ہتھی مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. پینا ہے تو انسان کس سے پانی پیتا؟ گلاس سے. نہیں زیادہ پیاس ہے تو لوٹے سے، ختم. نہیں اس سے زیادہ پانی پیا تو اسے انسان تو نہیں بولتے. کیا اب گھوڑا اونٹ کیا کرتے ہیں؟ ان کی چھوٹی گلاس، چائے کی گلاس بولتے بکٹ. ارے بکٹ پانی ڈالے تو کیا ہوتا؟ ایک ہی مار میں پی لیتا. اونٹ کیسا ہوتا؟ پورا فلٹر کر لیتا. تو ایسا یہ جتنی خوبیاں انسان کو ملی ہیں، کھانا پینا، دوڑنا بھاگنا، چلنا دیکھنا سننا، یہ سب میں انسان سے زیادہ کیا ہے؟ دوسرے جانور آگے ہے. ایک ہی خوبی اللہ تعالیٰ انسان کو دیا ہے جس میں انسان سب سے آگے ہے. وہ کون سی؟ عقل. عقل کی خوبی اللہ تعالیٰ انسان کو دیا. حیوان ناطق. انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق. تو بہرحال اللہ تعالیٰ عقل کی خوبی دیا. انسان کے علاوہ جو جتنے جانور ہیں ان کے اندر کیا ہوتا؟ انسان کو کوئی بھی چیز جو علم حاصل ہوتا نا وہ 3 طریقوں سے حاصل ہوتا. کتنے طریقوں سے؟ 3 طریقوں سے. ایک ہے آنکھوں سے دیکھ کر آدمی معلوم کر سکتا، قریب ہے دور ہے معلوم کر سکتا، اچھا ہے برا ہے معلوم کر سکتا. کانوں سے سن کر آواز کیسی ہے معلوم کر سکتا، اچھی آواز ہے بھدی آواز ہے معلوم کر سکتا. تیسرا چکھ کر معلوم کر سکتا، مزہ کیسا ہے، میٹھا ہے کھارا ہے معلوم کر سکتا. سونگھ کر معلوم کر سکتا خوشبو اچھی ہے یا بیکار ہے. اور چھو کر آدمی کیا کر سکتا؟ معلوم کر سکتا ملائم ہے یا کھردرا ہے. تو چھو کر، سن کر، دیکھ کر، چکھ کر اور
آدمی حاصل کرتا. اب یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ علم حاصل کرنے کا فرسٹ ابتدائی مرحلہ ہے. اس میں انسان اور جانور سب برابر ہے نہیں. بھائی ہمارے کو دکھتا تو جانوروں کو نہیں دکھتا, ہمارے کو سننے آتا ان کو نہیں سننے آتا, ان کو بھی دکھتا. گدھا گھوڑا بھی بکری بھی کیا کرتے, دیکھتے چارہ کہاں ہے جاتے, اور پہلے چک کو دیکھتے ٹیسٹ اچھا ہے نہیں بول کو. تو بہرحال وہ خوبیاں انسان میں بھی ہے, غیر انسان میں بھی ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کر کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا علم ان چیزوں سے حاصل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے عقل کی ضرورت پڑتی ہے. کس کی ضرورت پڑتی؟ عقل کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے میں اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو کئی مثالیں دیا ہوں. میرا بلکہ تفسیر جب میری 5 سال پہلے شروع ہوئی تھی, اس وقت میں بالکل شروع دوسرے تیسرے سبق میں یہ بات میں بتایا تھا کہ جیسے ایک مسجد ہے, مسجد کی دیوار آدمی دیکھ کر اس کا کلر کیا ہے بتا سکتا, اور ہاتھ سے مار کے مضبوط ہے نہیں فوخل ہے وہ بتا سکتا نہیں. لیکن یہ نہیں بتا سکتا دیکھ کر چھو کر کہ یہ اپنے آپ بنی ہے یا کسی کو کہ کوئی اس کو بنایا بول کے. یہ اپنے آپ بن گئی یا اس نے کسی کو بنا, ایک اسے کوئی بنایا بول کو اس کو معلوم نہیں ہوتا. سمجھے؟ اب دیکھو جانوروں کو دیکھو, دانا ڈالتے, دانا ڈال کو نیچے رسیاں گساں بچھا کو رکھ ڈالے تھے, جال بچھا کو رکھ ڈالے تھے. پرندہ آتا بیٹھ کو کھانا شروع کرتا, پھنس جاتا. کئی کو تو اس کو اتنی عقل نہیں, یہ دانا اپنے آپ کیسا آ گیا, ہمارے واسطے اتنی سہولت کہاں سے پیدا کر ڈالے, اسے اتنا سے بھی نہیں. دانا دکھا ذرا بول کو اتر گیا, آپ کو کھانا شروع کرا, پاؤں اٹک گئے, پھنس گیا. ہوتا نہیں ہوتا؟ چوہے کو پکڑنے کے لیے کیا کرتے ہیں, پھگا کی کیا کی ایک لگا ڈالتے چوہے دانے میں, تو اسے خالی وہ دکھتا رہتا, وہ پنجرا نہیں دکھتا. کئی کو وہ تو انہیں اس کے پاس عقل نہیں ہے. عقل رہتی تو انہیں سوچتا ابا یہ پھگا اندر کیسا گیا بول کو, یہ پھگا اندر کیسا گیا بول کے کیا کرتا, سوچتا. سوچ کو نکورے بابا کون کی دال کو میں وہ پلان کر کو پھنسانے کا واسطے کرے گیا بول کو انہیں رک جاتا. مگر رکتا کیا انہیں نہیں, اندر جاتا کھا لیتا, بات کی بات بعد میں دیکھیں گے بول کو, اچھا وہ پھنس جاتا. وہ کسی آدمی کو روڈ پر چاکلیٹ گر کو ہے کیا بھی ایسا چیز ہے تو کیا کرتا, آس پاس دیکھتا کون میں گرے سوئے, دیکھتا نہیں دیکھتا کون تو بھی کیا تو ملا کو دوا کی ملا وہ ڈالیں کیا میں بغیر سو جاتا ہوں کیا, سوچتا نہیں کتنا دماغ چلاتا آدمی. تو یہ خوبی انسان کو اللہ تعالیٰ دیا, کس کی؟ عقل کی خوبی. تھوڑی تھوڑی عقل اللہ تعالیٰ تقسیم کر دیا جانوروں میں, جس سے انہوں اپنے دوست دشمن کو پہچان لیتے. جانور جو ہے کیا کرتا, بلی کتے کو دیکھے تو بھاگ جاتی, اور چوہا بلی کو دیکھا تو بھاگ جاتا. تو ایسا ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگنا, ایک دوسرے کو دیکھ کر قریب آنا, یہ سب تو کیا ہے, ان کو تھوڑی بہت عقل اللہ تعالیٰ ان کے اندر تقسیم کر ڈالتے, مگر بہت بڑی عقل وہ کیا بھی نہیں ہے. تو انسان کے اندر سب سے زیادہ کامل جو خوبی ہے وہ کیا, عقل کی خوبی. بات سمجھ میں. لیکن عقل سے علم جو حاصل ہوتا وہ کون سا علم حاصل ہوتا, دوسرے درجے کا علم حاصل ہوتا. پہلا علم کون سا ہے, چھو کر, سن کر, دیکھ کر, چک کر یا سن کر, یہ علم ان 5 چیزوں کے ذریعے پہلا علم. دوسرا علم عقل کے ذریعے. اب کیا ہوتا, ہر چیز کا علم ان 2 چیزوں سے حاصل نہیں ہو سکتا. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو عقل سے آگے کی ضرورت پڑتی. وہ کیا ہے, وحی. کیا ہے, وحی. وحی کا مطلب کیا, اللہ کی طرف سے پیغام, اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک میسج. اب مثلا آنکھوں سے دیکھ کر ہم مسجد کی دیوار کالی کلر کی ہے, وائٹ کلر کی ہے دیکھ لیے, اور ہاتھ سے مزا کر دیکھ لیے گھٹ ہے فوکل ہے بول کے. لیکن اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اسے کوئی بنایا بول کو, اور بنانا بول کو معلوم کرنے کے لیے کون استعمال کرتے ہیں, کیا استعمال کرتے ہیں, عقل استعمال کرتے. آپ کو دیکھتے مسجد بڑی خوبصورت, کون بنی جی ہے, پوچھتے نہیں پوچھتے. تاج محل کو گئے دیکھنے کے واسطے, کعبۃ اللہ کو گئے, کلاک ٹاور کو دیکھے, کیا بھی ایک چیز کو دیکھے تو فرسٹ کیا پوچھتے, پاپا پاپا کون بنے جی یہ بول. کھانا بریانی زبردست بنی, منہ میں ڈالتے ڈیٹ ٹیسٹ آ رہا, تو لے ٹیسٹ ہے وہ. تو اب ٹیسٹ لیتے لیتے کیا بولتا, کون بنے جی یہ, تو اسے کون بولے, یہ بنے ہی بول کو کون تو بولے. اس کی عقل فیصلہ کرتی یہ اپنے آپ نہیں بنی, یہ اپنے آپ. ارے ایسا ہوتا کیا, چاول کا تیل اپنے آپ پھٹ گیا, ذرا ذرا دانے واسطے اور کو
बगोले में आ रही, पानी वहां से आ रहा, जरा बोल के तावला धुल जा रही, वहां बकरी कट जा रही और उसका गोशा को गिर जा रहा, ऐसा होता नहीं होता ना। तो ये अकल से हम फैसला कर लेते ये ऐसा बनाया, बोले तो कौन की बनाया था बोल के, तो यहां तक तो कौन काम करती, अकल काम करती। अब इसके आगे का इल्म हासिल होता किससे, वही के जरिए। तो मस्जिद में दीवार को देखकर रंग मालूम कर लिए, साउंड देखकर उसका पुख्ता होना फोकल होना मालूम कर लिए, और अकल से मालूम कर लिए कि ये कोई ना कोई बनाया बोल के। लेकिन इस मस्जिद को कैसे इस्तेमाल करे तो अल्लाह राजी होते, और कैसे इस्तेमाल करे तो अल्लाह नाराज होते, वो अकल से मालूम कर सकते नहीं। मिसाल के तौर पर मस्जिद में खाना पीना, अब बताओ अकल की बुनियाद पर सही है गलत है? अकल की बुनियाद पर मस्जिद में खाना पीना सही है नहीं है? क्या है कि वो जहरीले खा सकती बोलते, जहरीले नहीं खा सकते बोलते। तो ये जो कंफ्यूजन है क्यों होता, इसलिए कि यह अकल काम नहीं करती, ये अकल का इल्म नहीं है, ये इससे आगे का इल्म है। अब अल्लाह बताएंगे भाई मस्जिद अल्लाह का घर है, लिहाजा मस्जिद का एहतराम करो, आम जो काम है वो यहाँ नहीं करना, यहाँ इबादत करना है। हाँ, इबादत के साथ अगर खा रहे हैं एहतिकाफ में हो तो अलग बात है, वरना बगैर एहतिकाफ के खाना पीना सही नहीं है। तो अब यहां से आगे के लिए क्या होता, इल्म हासिल करने का जरिया कौन है, वही। समझे बात नहीं समझ में आ गई? अब यहां पर एक और बात सुनो, दुनिया की जितनी डिग्रियां हैं, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरियत हो, या जो भी जितने भी क्या करती पढ़े, जितने भी पढ़ाइयां हैं, एमटेक बीटेक कोसे की टेक हम चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बीकॉम सीकॉम बीकॉम सीकॉम सब पाठों को चल जा रही। तो ये बीकॉम सीकॉम हो, एमटेक हो, बीटेक हो, ये जितने भी टेक हम पार कर रहे हैं, ये सब आकर इन्हीं दो चीजों में आते। जितने भी दुनिया के पढ़ाइयां हैं वो किस में आते, या तो हवास के जरिए से, हाथ पैर से छू कर देख कर मालूम करने के जरिए, या अकल के जरिए हासिल करने वाले। लेकिन इससे आगे का जो इल्म है वो हासिल होता किससे, वही के जरिए से। इसीलिए दुनिया का आदमी कितना भी बड़ा इल्म हासिल कर ले उसे आलिम नहीं बोलते, उसे आलिम नहीं बोलते। मदरसे में आकर जो पढ़ता उसे ही आलिम बोलते, उसे ही क्या बोलते, आलिम बोलते। क्योंकि ये चीजें आके फन है, इल्म असल में कौन सा है, वही। क्या, वही अल्लाह की तरफ से जो बात आती वही क्या असल में इल्म है। तो अब इतनी पूरी तमहीद के बाद अब मैं फिर वापस अपनी बात की तरफ आ रहा हूं। यहां अल्लाह ताला क्या बोले, सयक़ूलु सुफ़हा, अनकरीब बेवकूफ लोग कहेंगे। बेवकूफ का मतलब क्या, तफसीर जलालैन में लिखा हुआ है अस्सुफ़हा अल-जुहाल, जाहिल लोग। तो अब मालूम हुआ कि जिस आदमी के पास अकल तो है, देखने सुनने की कुव्वत तो है, मगर वो वही के ताबे नहीं है, वो वही के ताबे नहीं है, कुरान और हदीस को नहीं मानता, या उसके अंदर कीड़े निकालने की कोशिश करता है, तो ये दुनिया के एतबार से बड़ा डॉक्टर होगा, दुनिया के एतबार से बड़ा इंजीनियर होगा, दुनिया के एतबार से बड़ा जो है पढ़ा लिखा माना जाएगा, लेकिन अल्लाह की नजर में वो जाहिल है, बेवकूफ है। अल्लाह की नजर में वो क्या है, जाहिल और बेवकूफ है। क्योंकि उसके पास इल्म हासिल करने के दो ही जरिए, तीसरा जरिया उसके पास नहीं है, जो असल इल्म है वो उसके पास नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला यहां पर क्या बोल रहे हैं, मुशरिकों को, यहूदियों को, ईसाइयों को, जो भी इस्लाम के हकाम में एतराज करने वाले हैं, उनको अल्लाह क्या बोल रहे हैं, ये जाहिल हैं, ये बेवकूफ है बोल रहे हैं। क्यों, इसलिए कि अगर तुम्हारे पास वही का सही इल्म होता, तुमको मालूम होता कि अल्लाह अपने बंदों से बात करते हैं वही के जरिए से, अल्लाह पैगंबरों के पास वही भेजते हैं, अगर ये तुमको मालूम होता तो तुम ये कहते कि अल्लाह जो हमको बोले हम उस पर ईमान लाते हैं, वो हमारी अकल के मुताबिक हो या ना हो, वो हमारी अकल के मुताबिक हो या ना हो। ये अलग बात है कि अल्लाह की कोई बात अकल के खिलाफ नहीं होती, मगर हमारी अकल वहां तक पहुंचना जरूरी नहीं है, हमारी अकल वहां तक पहुंचना जरूरी नहीं है। छोटे बच्चे को चाकू दो बोलता, देते नहीं देते, कई को छोटा बच्चा उसे चमक दमक दे को लेना बोलता, मगर बड़े नहीं जी हाथ कट्टा बोलते, तो उसकी अकल वहां तक नहीं पहुंची, हमारी अकल वहां तक पहुंच गई। तो अल्लाह का
کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں ہوتا. یہ الگ بات ہے کہ ہماری عقل اللہ کے حکم کی حکمت تک نہیں پہنچتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ وہ لوگ جن کو وحی کا علم نہیں ہے، جن کے پاس وحی کی صحیح قدر نہیں ہے، یہ جاہل ہیں، ایسے ہی لوگ زبان کھولتے ہیں. ورنہ جسے اللہ کی ذات پر ایمان ہو، جو اللہ کو مان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، تو پھر جب سب کچھ مان لیا، اللہ کے سامنے اپنی گردن جھکا دیا، تو پھر اعتراض کرنے کا کوئی حق پہنچتا ہے؟ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کے اندر ہمارا جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے وہ ہمارے اوپر لاگو ہوتا نہیں ہوتا؟ ہوتا. اگر کوئی انڈین انڈیا میں رہتے ہوئے کہے میں ٹریفک رول کو نہیں مانتا، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، بول تو چھوڑ دے اس کو؟ نہیں چھوڑتے. کیوں؟ تو یہاں ہے تو ماننا پڑتا، نہیں مانا تو کیسا تو انڈین ہے؟ تو ویسے ہی اللہ کی طرف سے جو باتیں آئی اسے ماننا پڑے گا. اگر نہیں مانتے آپ تو اس کا مطلب آپ کیا ہیں؟ جاہل ہیں، بیوقوف ہیں. اسی جہالت کی وجہ سے سوال ہو رہا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے، یہودی یا جو بھی لوگ ہیں وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ما ولاہم، کس چیز نے ان مسلمانوں کو پھیر دیا، عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے. کس قبلے پر تھے وہ؟ مدینہ منورہ کو آنے کے بعد مسجد اقصی کی طرف، نارتھ کی طرف جو ہے، شمال کی طرف جو ہے، شمال کی طرف جو تھا اس طرف مسجد اقصی کی طرف قبلہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اس سے اللہ تعالیٰ کیا کر دیا؟ ساؤتھ کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف کیا کر دیا؟ ان کا رخ پھیر دیا. تو سوال کر رہے ہیں کہ کئی کو ایسا کرے بول کو لفظ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ ان قبلہ، قبلہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. قبلہ کا لفظ ہم سب جانتے ہیں. قبلہ کا عربی میں معنی کیا؟ قبیلہ یقبلو کے معنی سامنے سے آنا. تو قبلہ کے معنی وہ جگہ جس کی طرف توجہ کی جائے، جس کی طرف کیا کی جائے؟ توجہ. مرکز جو ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ قبلہ بولتے ہیں. سمجھے؟ اردو زبان میں تو بڑے اتنے کو بھی قبلہ بولتے. جناب قبلہ خیریت سے ہیں پوچھتے، اب قبلہ بولتے مصلی بچھانا نہیں ہوا. تو قبلہ کا مطلب کیا؟ بڑے آدمی. اردو میں الگ ہے قبلہ کا معنی. ایک شاعر بولتا شب کو میری نماز میں قبلے کو پیٹ تھی، شب کو، رات کو میری نماز میں قبلے کو پیٹ تھی. قبلے کو پیٹ کیا تو نماز ہوتی. پھر آگے کے مصرے میں بول رہا میں تھا امام میرے والد تھے مقتدی، میں تھا امام میرے والد تھے مقتدی. کیونکہ میرے والد بڑے، اور بڑے اتنا کیا بولتے؟ قبلہ بولتے. تو اس لیے کیا بول رہا ہوں؟ شب کو میری نماز میں قبلے کو پیٹ تھی، میں تھا امام میرے والد تھے مقتدی. تو بہرحال قبلہ کا لفظ وہ جس کی طرف کیا کی جائے؟ توجہ کی جائے. تو مسلمان کس طرف توجہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ تو مسلمان جو ہے مغرب کی طرف کیا کرتے ہیں؟ رخ کر کے، جس طرف سورج ڈوبتا ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس طرف اللہ موجود ہے اس لیے ہم رخ کر رہے ہیں، بقیہ جگہوں پہ اللہ نہیں ہے اس لیے اسی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پہلے پارے میں بھی سمجھا، اس پارے میں آگے بھی آ رہا کہ اللہ تعالیٰ فرمانے قل للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ. بے قبلے کی طرف جو رخ کرنے کا حکم دیا گیا وہ اس لیے نہیں کہ اللہ اس ایک جگہ پر ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ جگہ سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے لیے کوئی جگہ ہم طے نہیں کر سکتے اس جگہ ہے بلکہ. تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جہاں بھی تم رخ کر کے نماز پڑھو وہاں اللہ ہے. چنانچہ سفر میں نفل نماز پڑھ رہے ہیں کار کے اندر، اور کار جو ہے پلٹتی رہتی، کار میں اتنی گنجائش نہیں تھی کھڑے ہو کر بدلنے کی، تو جس طرف کار پلٹتی اس طرف کیا کر سکتے؟ نماز پڑھ سکتے. ٹرین ہے جو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی گنجائش ہے تو وہ الگ بات ہے. یا اسی طرح آدمی کو سفر میں نہیں معلوم قبلہ کس طرف ہے، تو جس طرف دل میں خیال پیدا ہوا اس طرف قبلہ ہو سکتا ہے، اس طرف کیا کر سکتے؟ نماز پڑھ سکتا ہے. کیوں؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں تم چہرہ پھیرو گے وہاں کون ہے؟ اللہ. تو اس لیے نماز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مغرب ہی کی طرف کیا کیا جائے؟ رخ کیا جائے. اگر قبلے کی اصل جہت معلوم نہ ہو دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیا تو بھی کیا ہو جاتی؟ نماز ہو جاتی. نفل نمازوں میں سواری پر، اونٹ پر بیٹھ کر آدمی جا رہا، گھوڑے پر جا رہا اور سواری اس کے اختیار میں نہیں پلٹ جاتی، تب بھی کیا ہو جاتی؟ نفل نماز ہو جاتی. کیوں؟ اللہ ہر طرف ہے، تو اسی لیے گنجائش اس کی رکھی گئی. تو قبلے کا جو اصل مسئلہ تھا
جاتی ہے. اب قبلے کی طرف توجہ کیوں کی جاتی ہے؟ یہ ایک لمبی بحث ہے. کیا ایک طرف رخ کرنا ضروری تھا؟ ایک طرف رخ کرنے کے لیے یہ بھی تو کر سکتے تھے، وہ بھی تو کر سکتے تھے. ایک لمبی ٹاپک ہے، آج اس کو نہیں بیان کیا جا سکتا. تقریباً 20-25 منٹ کم سے کم اس کے لیے لگیں گے، مگر چونکہ مغرب کی نماز کے لیے وقت بہت قریب ہے اس لیے میں اس آیت کو یہیں پر بیچ میں ہی چھوڑ رہا ہوں. البتہ اس کا موٹا موٹا مطلب میں آپ کو بتا دیا. اب قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ قبلے کی پر اعتراضات جو ہوتے ہیں، غیر مسلمہ بھی اعتراض کرتے ہیں، بھئی آپ لوگ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم مورتی کی طرف منہ کر کے کیا کرتے ہیں؟ پوجا کرتے. تمہیں کرے تو صحیح ہے، میں کرے تو غلط، کیا بول کے. اب ان کے اس سوال کی کیا حقیقت ہے، اس کا انشاءاللہ آئندہ جمعہ کی تفسیر میں جواب دیا جائے گا. یہیں پر اپنی بات مکمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک.